آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ جب گورنر جنرل بن گئے پاکستان کے تو جناب وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. قائد اعظم جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بطور وکیل اور بطور ایک انویسٹر کے انہوں نے بہت پیسے کمائے. 1944 میں 1944 میں انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی اور تمام توجہ انہوں نے مرکوز کی پاکستان کے قیام کی جد و جہد پر. لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ کیونکہ رول آف لا پہ ان کا یقین تھا تو گورنر جنرل کے طور پہ انہوں نے اتنی تنخواہ نہیں لیتے تھے جتنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ لیتا تھا. لیکن وہ تنخواہ نہ صرف لیتے تھے بلکہ اس تنخواہ پہ ٹیکس اور سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے. یہ ایک کتاب ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت. ڈاکٹر سعد خان نے بہت ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اس موضوع پہ اور بھی کتابیں ہیں لیکن اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ یہ بات غلط ہے کہ وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے. قائد اعظم جو ہیں ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 10,416 روپے 10 آنے مقرر تھی اور اس تنخواہ پر وہ بطور انکم ٹیکس 2,291 روپے منتھلی ادا کرتے تھے اور جو سپر ٹیکس ہے وہ ان پر عائد ہوتا تھا 3,190 روپے. اور اب یہ جو ان کی ٹوٹل تنخواہ تھی 10,416 روپے اس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹ جاتا تھا بطور گورنر جنرل. تو یہ ان کی ضرورت نہیں تھی, تنخواہ ان کی ضرورت نہیں تھی. لیکن قائد اعظم جو ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ اس پہ کچھ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بحث مباحثہ کیا کہ آپ نہ لیں تنخواہ, یہ تو آپ کے شان شان نہیں ہے, آپ تو اس سے بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھو بعد میں جو ہے نا وہ سرکاری فنڈز کا آڈٹ بھی تو ہونا ہے نا, تو بطور گورنر جنرل میں کوئی ایسی مثال نہیں قائم کرنا چاہتا کہ جی وہ گورنر جنرل جو ہے وہ 1 روپیہ لیتا تھا تو اس کا کیا آڈٹ ہوگا. تو انہوں نے جان بوجھ کے ایک مثال قائم کی کہ وہ تنخواہ بھی لیتے تھے اور اس پہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے تھے, سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے, صرف اس لیے کہ جو آنے والے پاکستان کے حکمران ہیں وہ ٹیکس ادا کریں اور پاکستان کے عام شہری بھی ٹیکس ادا کیا کریں. تو یہ قائد اعظم کی زندگی کا, ان کے کردار کا وہ پہلو ہے جو کہ ہم سے بالکل مخفی ہے, ہمیں اس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں جتنا عرصہ بھی گورنر جنرل رہے آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس پہ وہ ٹیکس ادا کر دیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو خان آف کلات تھے میر احمد یار خان بلوچ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان بڑی دوستی تھی اور جو کلات اسٹیٹ اسمبلی تھی اس نے ڈبیٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ریاست کلات ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ قائم رہے گی اور وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگی. لیکن پھر قائد اعظم نے خان آف کلات کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر قائد اعظم جو ہیں وہ خود بھی آئے, کبھی سبی آئے, کبھی کوئٹہ آئے اور ان کی خان آف کلات سے ملاقات ہوتی تھی. اور جب بھی قائد اعظم جو ہیں وہ خان آف کلات کے مہمان بنتے تھے تو وہ قائد اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دیتے تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ, باوجود اس کے کہ کلات اسٹیٹ اسمبلی جو ہے اس نے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن پھر قائد اعظم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. جو میں نے پہلے بھی آپ کو خان آف کلات کی جو کتاب ہے ان سائڈ بلوچستان, اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, تو اس میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر شامل کیا ہے کلاتس مرجر ود پاکستان کیسے ہوا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ جب اکتوبر 1947 میں ہمارے پاس آئے تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ایز این ایلڈر بردر اینڈ فرینڈ I would sincerely advise you to merge your state with Pakistan. Both the states will be benefited by this measure. اور پھر آگے انہوں نے بہت سے وعدے کیے قائد اعظم کے ساتھ. پھر باقاعدہ جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس پہ خان آف کلات کے اور قائد اعظم کے دستخط تھے. تو یہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا خان آف کلات کے ساتھ, اس میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ جو بلوچ ہیں ان کو ایک علیحدہ صوبہ دیا جائے گا, ایک اس کی علیحدہ شناخت ہوگی, جو کہ بعد میں بلوچستان کے طور پہ ایک صوبہ جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا. لیکن پھر جب 1 یونٹ بنایا گیا تو وہ وعدہ ٹوٹ گیا. بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو بلوچستان نام کا صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. یہ بعد میں کچھ ریاستیں تھیں, لسبیلا, مکران, خاران اور کلات, یہ پاکستان میں شامل ہوئے اور اس میں نواب اکبر بگٹی کا اور کچھ جو دیگر بلوچ سردار تھے ان کا بھی کافی کردار تھا. اور بگٹی صاحب بھی
قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور بگٹی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کو ان کی مالی امداد بھی کی، مسلم لیگ کے فنڈ میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ رول آف لاء پہ یقین رکھتے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پاکستان کے لیے مضبوط فوج کے بھی حامی تھے۔ اور ایک بڑی ہی اچھی کتاب ہے جو کہ جبار مرزا صاحب نے لکھی ہے، قائد اعظم اور افواج پاکستان۔ جبار مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم چونکہ فوج کی اہمیت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان میں کاکول ملٹری اکیڈمی قائم کرائی، جس میں 26 جنوری 1948 کو پہلے کورس کا آغاز ہوا۔ تو نہ صرف قائد اعظم نے جو پی ایم اے کاکول ہے اس کا آغاز قائد اعظم نے کرایا، بلکہ آگے چل کے اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے رسال پور میں ایئر فورس کی اکیڈمی ہے، وہ بھی اس کا بھی جو افتتاح ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیام پاکستان بہت قریب آ گیا تو ایک فوجی افسر تھے، ان کا نام تھا کیپٹن ابراہیم ترین، تو انہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ کے فنڈ میں ہر مہینے 100 روپے کا چندہ بھیجنا شروع کیا۔ تو قائد اعظم نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید کو کہا کہ آپ ان صاحب کو خط لکھیں، ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ کہیں آپ کے جذبے کی صداقت اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ محترمہ فاطمہ جناب کی کتاب ہے مائی بردر، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قائد اعظم نے 14 اپریل 1948 کو گورنر ہاؤس پشاور میں سول افسران سے خطاب میں کہا، حکومتیں آتی جاتی ہیں، وزرائے اعظم اور وزراء آتے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مقام پر قائم رہنا ہے۔ آپ کو کبھی کسی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اس کتاب میں بھی قیوم نظامی صاحب نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ تو اس کتاب میں قائد اعظم صاحب کے حوالے سے ان کی ایک تقریر کا حوالہ دیا ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، ایک دو نہایت اعلیٰ فوجی افسروں کے ساتھ گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ فوج پاکستان نے جو حلف اٹھایا ہے انہیں اس کے مضمرات کا علم نہیں ہے۔ بلا شبہ حلف تو ایک ظاہری شکل اور صورت کی بات ہوتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے وہ ہے صحیح جذبہ اور اس کی روح، لیکن اس معاملے میں شکل و صورت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے مقررہ حلف کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم نے ان کو پورا حلف پڑھ کے سنایا۔ ہر فوجی افسر اور جوان جو حلف لیتا ہے اس کو قائد اعظم کے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، سیاست میں حصہ لینا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے بھی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں آپ کو قائد اعظم کے متعلق اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے حوالے ہیں، لیکن آخر میں صرف میں ایک ہمارے بزرگ سیاستدان تھے انور عزیز چودھری صاحب، جو بطور طالب علم قائد اعظم کے سیکیورٹی گارڈ بھی رہے، ان کا ایک میں کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ خوش بختی تھی کہ میں قائد اعظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پہرے پہ بھی جو لوگ مقرر تھے ان میں سے ایک تھا، اور پھر اسلامیہ کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں بھی تھا۔ قائد اعظم نے اپنے کچھ الفاظ چھوڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ پاکستان چلانے والے کوئی ابھی تک صحیح طرح کے آئے نہیں قائد اعظم کے خیالات کے مطابق۔ قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے کردار کے کچھ ایسے پہلو میں آپ کے سامنے لے کے آیا جن سے کہ عام پاکستانی اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہے۔ یہ صرف میں کتابی بات نہیں کر رہا، اگر آپ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے متعلق کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ اور یہ جو مایوسیوں کے اندھیرے ہیں اس میں قائد اعظم آج بھی ایک روشنی کی کرن ہے۔ اور یہ جو آپ کو میرے پیچھے پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے، اس پارلیمنٹ سے گزارش ہے کہ جس قسم کا کردار قائد اعظم کا پارلیمنٹ میں ہوتا تھا ویسا ہی کردار اگر آپ ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال لے۔ لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو قائد اعظم کے راستے پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ اتنا آسان نہیں، کافی مشکل راستہ ہے۔ امید ہے کہ آپ قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے۔